اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. چاہے آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہو یا پاکستان سے باہر، صرف ایک کوشش، ایک کاوش یہ ہے کہ ہم دلوں کو یکجا رکھیں. چاہے آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، کسی اور شہر میں دیکھ رہے ہیں، یا اگر آپ ہمیں بیرون ملک دیکھ رہے ہیں، تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. مسکراتی صبح کا یہی ایک پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات کروں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ کا نام ہی زندگی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کل تک آواز بڑی صحیح انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن آج آواز کی جو پچ ہے وہ کافی خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ اس کی کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے. اور سورہ رحمان کی خوبصورت یہ بات کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہی بات ہے. یہی چیز اگر زندگی میں ساتھ ہو تو زندگی کا اثر جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور زندگی میں ہم چیزوں کو جب اس پیٹرن پر لے کر چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم تک پہنچایا. زندگی میں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ زندگی کو کیسے پچ کرتے ہیں، زندگی کو کیسے لے کر چلتے ہیں، اور زندگی کو آپ کیسے اپنا بناتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطرے کی طرح شفاف بنا لو، کیونکہ جس طرح قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح آپ کی سوچ کا پاکیزہ ہونا آپ کی ایمان کی نشانی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ایمان پکا ہوتا ہے، اللہ پر گرفت ہوتی ہے، نہیں اس پہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر زندگی میں اپنے رب کے آگے سر جھکاتے ہیں تو کبھی زندگی میں کچھ بھی ہمیں ہاتھ سے نہیں جاتا، یا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں وہ چیز مل کر رہتی ہے جو کہ ہمارے نصیب کی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم نے ڈفرنٹ کیٹیگریز سے لوگوں کو بلوایا ہے. ہم آپ سے مارکیٹ کی بھی بات کریں گے، ہم آپ سے سوشل ایکٹیویشن پر بھی بات کریں گے، ہم آپ سے لکھنے پر بھی بات کریں گے، ہم آپ سے اتار چڑھاؤ مارکیٹ کی بھی بات کریں گے. تو جہاں مارکیٹ کا نام آتا ہے وہاں پر آتا ہے جی سی ای او ساتھیانی ٹریڈرز سلیم ساتھیانی صاحب، اور محمد فاروق ملتانی گروپ کے سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری یا سیکرٹری. لیکن ایک بات میں اتنا ضرور بولوں گا کہ ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے پیار محبت اور اخلاق سے ہوتی ہے، اور ایک سمائل پاس کرتے ہوئے آپ کو آج بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے سلیم بھائی؟ اللہ کا بہت آسان کرم. سلیم ساتھیانی تو ہم ویسے کہتے ہیں، لیکن سلیم بھائی بہت بہت شکریہ ایک تو آنے کا پروگرام میں، اور آج ہمارے دیکھنے والوں کو جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو یہ اپڈیٹ کرنے کا کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جی آج ہمیں قانون کی کہتے ہیں نا کہ باریکیاں بھی بتائیں گے، ہمیں یہ بتائیں گے کہ لکھنا کیسے شروع کیا، اور ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویشن میں کیا کیا کرتے ہیں. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں تو ایڈوکیٹ عادل علی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. کیسے مزاج ہے آپ کا؟ اچھا جی، ایڈوکیٹ صاحب کی آج میٹنگ تھی جو کہ اسپیشلی انہوں نے میرے لیے پوسٹ پون کی ہے، اور وہ یہاں پر شو کے لیے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ. اچھا جی، بڑا اچھا آپ کا میں نے ایک پروگرام دیکھا جو سندھی میں تھا، اور جو پچ تھی نا سندھی کی بریک آپ نے سندھی میں لینی ہے تو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو جی ساتھیانی بھائی یہ بتائیے گا سلیم بھائی کہ آج کل اگر ہم بات کریں، کیونکہ سینیٹری مارکیٹ میں آپ کا ایک نام ہے، اور سینیٹری کی اگر ہم بات کریں، پروڈکٹس کی بات کریں، ہم مضبوطی کی بات کریں اور بیسٹ کوالٹی کی، تو ساتھیانی ٹریڈر از دی ون. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کل مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، چیزیں خریدنا لوگوں نے ختم کر دی ہیں. ویسے تو چھوٹی موٹی چیزیں خراب ہوتی رہتی ہیں، لوگ لیتے رہتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے. سب سے پہلے تو ذیشان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور جس طریقے سے میں پروگرام سے پہلے آ کے یہاں بیٹھا تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، آواز بھی بڑی عجیب سی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال آپ ماشاءاللہ جس طرح پروگرام کرتے ہوئے آئے ہو، کر رہے ہو، یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار پروگرام کیے، اور ماشاءاللہ مختلف نجی چینل سے بھی آپ نے پروگرام کیے. الحمدللہ. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا. جزاک اللہ. رمضان ٹرانسمیشنیں کی ہیں آپ نے، اور دوسرے الحمدللہ. دیگر پروگرام کیے. اس حوالے سے بھی بہت اچھا سیٹ اپ لے کے چل رہے مارننگ شو کے حوالے سے. تو اس کی طرف سے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، کیمرہ مین سے لے کے جو اس سیٹ کے اوپر جو بھی موجود ہے، ان سب اپنی انتھک محنت سے جو ہے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. اور نہ صرف یہ والا چینل میٹرو نیوز جو ہے ماشاءاللہ جس تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے، اور جس طرح کوریج کر رہا ہے، اور جس طریقے سے ہر میدان میں آگے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید اس کو آگے کی طرف لے کے چلے. آمین ثم آمین. اب بات ہے سینیٹری کے حوالے سے، بات ہے آپ کی مارکیٹ کے حوالے سے، بات ہے آپ کے کاروبار کے حوالے سے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے. خاص طور پہ ہمارا کنسٹرکشن کے حوالے سے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی بلڈرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ بڑے متاثر ہیں. خاص طور پہ یہ 2 سال سے تقریباً
تو کنسٹرکشن کے کام تھوڑے اسٹاپ ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس سے منسلک ہے، بہت لوگ اس سے منسلک ہے اس کنسٹرکشن کے کام کے حوالے سے، اس کے مزدور بھی لے لیں، یعنی اس کے اندر ایک ایک چیز آتی ہے، لیبر سے لے کے تمام چیزیں. تو گزشتہ 2 سال سے جو ہے نا کام جو ہے بڑا رکا ہوا ہے، مطلب اوپن نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے نا بہت پیچیدگیاں ہے. تو ہمارا خاص طور پہ جو کام ہے، جس طریقے سے سینیٹری ویئر ہے، سینیٹری فٹنگ ہے، اس کے اندر جیسے ٹائلس ہے وغیرہ، اس کے اندر بہت پیچیدگی آ رہی ہے. اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ بھی اپنے احسن طریقے سے اس کردار کو ادا کرے تو بہت اچھا ہے. مگر اس میں جھول ہے بہت سارا نا، تو اس کے اندر ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی کام کھلے، اور کاروباری حوالے سے جتنے بھی بلڈرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ آگے آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ابھی تک فیسلٹیز کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے کام اسٹاپ ہے. آگے میں بتاؤں گا کہ کیوں، کیا وجہ ہے. ہاں جی بالکل سلیم بھائی، یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. اور کیا اب سننے میں ایک چیز جو آئی تھی وہ صحیح ہے یا نہیں کہ مارک اپ ریٹ تھوڑا سا کم کریں تو مارکیٹ کے اندر فلو آئے گا؟ یہ بھی آپ سے جانیں گے. جی ایڈوکیٹ صاحب، اب تو آپ سے بات کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایک کیوری سامنے آئی تھی کل میرے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ سے ضرور بات کروں گا. اور مجھے اگر ایک چیز ہوتی ہے کہ وارن کرنا از بیسٹ تھنگ، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا آپ سے ہم رائٹنگ کے حوالے سے پہلے ایڈوکیٹ صاحب سے ایک بات پوچھتے ہیں. آپ کو ایک نمبر تنگ کر رہا ہے، اچھا وہ آپ کو تو تنگ کر رہا ہے، آپ کے گھر پہ بھی پنچ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے نام پہ وہ نمبر چل رہے ہیں سب کچھ. تو ایسا کون سا ادارہ ہے کہ ہم جہاں پر وہ کمپلین لانچ کریں؟ کیونکہ میں نے یہ سنا کہ آپ جب کمپلین لانچ کرتے تو پہلے آپ کے گھر آتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں. اس بارے میں ذرا مجھے تفصیل جاننی ہے آپ سے، اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو ادارہ کو تفتیش کرے گا. آپ سب سے پہلے آپ پولیس کو انفارم کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے پولیس آپ کا سب سے پہلے قانونی معاونت فراہم کرنے کا پہلا ڈور اسٹیپ آپ کا پولیس. ٹھیک ہے، آپ پولیس کے پاس جائیں گے، ان کو آپ ریٹرن میں اپلیکیشن دیں گے، ان کو آپ نمبر نوٹ کروائیں گے. اس کے بعد پولیس دیکھے گی اس کو ایف آئی اے کو دینا ہے، اس کو اپنا لوکل انٹیلیجنس ایجنسی کو دینا ہے، یا پھر اس کو سائبر کرائم کو دینا ہے. ٹھیک ہے، پولیس ہیز ٹو ڈیسائڈ. اب یہ اس کے اندر یہ بات کہ آپ کے گھر پہ ایک نمبر اگر تنگ کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی بھی قانونی طرح سے ایسی کوئی بات ہے کہ پولیس گھر پہ آ کے تفتیش کرے. اگر ان کو آپ سے کوئی سوال جواب کرنے تو آپ کو تھانے میں بلا لیں گے، جو کہ قانونی حق ہے ان کا. ٹھیک ہے، اور بطور ایک پڑھے لکھے شہری کے ان سے تعاون کرنا آپ کا فرض ہے. آپ کا فرض ہے، بالکل تو آپ کو جب بلائیں گے آپ کو جانا پڑے گا. آپ سے پوچھیں گے بھائی کن اوقات میں اکثر بندہ تنگ کرتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر ایک فریکوینٹ ٹائم پہ آن ہوتا ہو، آف ہو جاتا ہو. اس کی فریکوینسی کو چیک کریں گے، ڈفرنٹ پیرامیٹرز میں اس کو اپنی جو یونیورسٹی کے طریقے کار ہے پولیس کا اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد اس کو پروسیڈ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ پولیس آپ کے گھر پہ آئے گی تنگ کرے گی. یہ پولیس کے متعلق بہت ساری باتیں جو ہے وہ غلط بھی سیکولر. ہم میں یہ کہتا ہوں کہ پولیسنگ میں پانچ انگلیاں کسی معاشرے میں برابر نہیں ہے نا. کسی بھی آپ وکالت میں دیکھیں، صحافت میں دیکھیں، سیاست میں دیکھیں، جہاں برے ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ اگر معاشرہ سروائیو کر رہا ہے تو سمجھ اچھے ایلیمنٹس بھی ہیں. پولیس اپنے نام سے زیادہ بدنام ہے. ایسا ہی ہے. تو بدنام. اچھا پولیس کی نوکری آسان نہیں ہے. میں اگر پولیس کی نوکری بتاؤں تو پولیس کی نوکری ایک بندے کو بد دعا ہے، اس نے پولیس کی نوکری مل گئی اس کو. ایسا ہی ہے. ایک پولیس والے کی وردی پہن کے سڑک پہ کھڑے ہونا مطلب اپنے آپ کو نمایاں کرنا لاکھوں میں کہ بھائی میں پولیس والا ہوں، اور جو کرنا ہے میرے ساتھ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، کیا ہے، آپ کو کہیں سے گولی چلے، آپ کو نیور نو نا. آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ نے دیکھو کہ پچھلے دنوں میں ایک ویو چلی جنہوں میں آپ نے ٹریفک پولیس والوں کی شہادتیں دیکھی. اس کے بعد آپ نے فوجی جوانوں پہ مسلسل ایک شہر میں ویو چل رہی ہے. پولیس والے تو آئے دن تو زد میں ہے نا. لیکن ٹارگیٹ کلنگ کو کاؤنٹر وہ کر رہے ہیں، ڈکیتی کو کاؤنٹر وہ کر رہے ہیں، ڈکیتوں کو پکڑ وہ رہے ہیں، ڈکیتوں کو فائر بھی وہ کر رہے ہیں. تو آج ایک بندہ اریسٹ ہو رہا ہے، کل وہ چھوٹ کے آ جائے گا تو انتقام اسے پولیس والے سے. تو پولیس والی نوکری آسان نہیں ہے. پولیس اپنے نام سے زیادہ بدنام ہے. ہاں پولیس میں بیڈ ایلیمنٹس بہت شدید ہیں. میں یہ نہیں کہوں کہ پولیس پرفیکٹ ہے، بالکل بھی نہیں ہے. پولیسنگ اگر ہمارے یہاں بہتر ہو جائے تو میرا خیال ہے معاشرے میں جرم جو ہے وہ بچے گا ہی نہیں. عادل بھائی، ایڈوکیٹ صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جو موجودہ پولیس کا جو نظام ہے وہ بہت بہترین ہے. دیکھیں ابھی 4-5 سال پہلے نا ایک کھیپ بھرتی ہوئی جس میں کافی حد تک نوجوان ریکروٹس، پڑھے لکھے بچے، پڑھے لکھے بچے، وہ شہروں سے تعلق رکھنے والے بچے، سینسیبل بچے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک رجحان اسپیشلی شہروں میں چل رہا ہے، وہ یہ کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو پولیس کی حد تک نا بہت شدید نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. مطلب اسٹریٹ کرائم کی سب سے گھٹیا ترین سطح ہے کہ ایک بندہ گھر سے نکلا ہے سبزی لینے، دوائی لینے، اپنے گھر کی گروسری لینے، سیلری لے کے گھر آ رہے ہیں، آپ نے اس سے ڈکیتی کر لی. جرائم کی بھی سطح ہے نا، جرم بھی لیول پہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اسٹریٹ کرائم تو بیسیکلی جب آپ سمجھیں کہ بالکل ہی گلی محلے میں آپ نے ڈکیتی کرنی ہے، راہ چلتے ہوئے بندے کو آپ نے لوٹ لیا. تو پولیس اس پہ بڑا ایکٹیو ہے کراچی میں، بالکل اس تمام شہروں کو سندھ میں اس پہ کام ہو رہا ہے. ہاں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگین کہ میں کیونکہ میں تو چیزیں کسی اور طرح سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں 2010 سے گراؤنڈ پہ جرنلزم صحافت کر رہا ہوں. ایک صحافی تنظیم کا صوبے کا صدر ہوں اور ایک وکلا تنظیم کا ڈویژن کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. مجھے چیزیں کسی اور اینگل سے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک میں کہوں گا کہ عوام کا جو ایک تاثر قائم ہے پولیس کے حوالے سے کہ عوام سب سے پہلے اپنے ڈر سے ماری جاتی ہے.
آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کی گاڑی میں آپ نے اسلحہ رکھا ہوا ہے بالکل صحیح. آپ کا لائسنس بھی ہے, آپ کا پرمٹ بھی ہے, پھر بھی آپ اس کو رکھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ کا ڈر آپ کو مرواتا ہے ہمیشہ. آپ کو ٹریفک پولیس والے نے روکا ہے, آپ کا کاغذات چیک کریں, کاغذات آپ کے پاس ہے, لائسنس آپ کے سب کچھ ہے, اس کے باوجود اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ کا ڈر آپ کو ان سے کاؤنٹر کرنے پہ روکتا ہے. آپ انہوں کاؤنٹر کریں. نہیں, اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب, آپ کے اندر جب کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, کاغذات میں پرابلم ہے, گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے, تو آپ ڈریں سر گے. ایز اے سٹیزن میں کہوں گا 90% ہمارے ہاں فالٹ ہوتا ہے, ہمارے ڈاکومنٹس ہم پورے وہ نہیں ہوں گے, problem ہمارا نہیں ہے. ٹیکس رہتا ہوگا, ہمارے پاس لائسنس نہیں ہوگا تو ایکسپائر ہوا ہوگا, این آئی سی جیب میں نہیں ہوگا, جو لوازمات ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوں گے. اب ہوتا ہے کہ 10% لوگوں کے پاس وہ لوازمات نہیں تھے, انہوں نے ان کو چائے پانی کی عادت ڈال دی, تو 10% کا خمیازہ 90% بہت ہے. اس کے اندر ایک اور بات میں کہوں گا کہ میرے پاس کیونکہ تعلق ایک اور میڈیا سے بھی ہے, تو اس کا کارڈ تھا. میں آج سے 5 سال پہلے کی آپ کو بات بتاؤں, مطلب کووڈ سے پہلے کی, 2018 کی بات ہے. تو میں ایک ٹریفک کو کراس کر رہا تھا, مجھے واقعی میں شدید جلدی تھی اور کہیں پہنچنا تھا. سگنل توڑ دیا, میں نے توڑا. اس کے بعد ٹریفک پولیس والے نے مجھے روکا نا, تو ایک ذہن میں تھا کہ میں کارڈ دکھاؤں گا اور میں چھوٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس بھائی نے مجھے یہ کہا کہ یہ تمہارا کارڈ ہے, یہ میں نے دیکھ لیا, میں تمہیں چھوڑ بھی دوں گا. اس کارڈ پر اللہ کے سامنے جنت میں جا سکتے ہو. اپنے گناہ کا, تمہارا گناہ ثابت ہے کہ تم نے غلط کیا, تم گناہ گار ہو, تم اللہ کو کارڈ دکھاؤ گے, اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. میں کہا بھائی تم چلان کاٹ دو, زیادہ بہتر ہے. اس نے احساس دلایا بہت پیار سے, تو آج اس کے بعد میں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی. آپ کو معاشرے میں ایز اے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, منسٹر کوئی استحقاق الگ سے حاصل نہیں ہے کہ آپ ادر دین شہری کے آپ کے پاس کوئی دوسرے لوازمات. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے سیکورٹی کنسرنز ہیں, پروٹوکولز ہیں, حکومت نے آپ کو ایک پروٹوکول فراہم کیا ہوا, سیکورٹی فراہم کوئی الگ معاملہ ہے. ایمرجنسی وہیکلز ہیں, ایمبولینس ہے, فائر بریگیڈز ہیں, ان کے پاس الگ پرویلیجز ہیں. سٹیزن اگر آپ کے پاس گاڑی پہ جو آپ نے معاملات رکھ کر رکھے ہیں, ایون آپ نے اس کے شیشے بلیک کر رکھے ہوں, پلیٹ لگا رکھی ہو, پریس لکھ رکھا ہو آپ نے, یہ سب چیزیں آپ کی دین اینڈ دیر سڑک پہ شاید کام آ جائیں, بٹ قانونی طور پہ ان کی حیثیت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم آئیں گے سلیم بھائی آپ کی طرف. سلیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اب مارکیٹ میں جو فلو یا کوئی ایک ڈسٹرب صورتحال ہے, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مارکیٹ کو, اور آپ ماشاءاللہ سیکریٹری بھی ہیں فاروق کے گروپ کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے سیکریٹری آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں, اور لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ اینکر پرسن بھی ہیں, آپ ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں, تو کیا سوالات ہوتے ہیں آپ سے؟ اچھا سر, اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں, یہ میرے بھائی جو وہ بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ ہمارے جتنے بھی جو میں سینیٹری مارکیٹ کے جو جنرل سیکریٹری بھی ہوں اور وہاں بھی دیکھ بھی رہا ہوں, ماشاءاللہ. تو اس کے اندر ایسا ہے کہ پولیس کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ بڑا کوپریٹ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن عموماً جو ہے لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں بھی کسی دکان پہ ڈکیتی ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, تو وہ رپورٹنگ کرانے کے لیے جو ہے نہیں جاتے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو پولیس کا محکمہ ہے وہ ماشاءاللہ جو ایس ایچ او ہے وہ تو فیور کرتا ہے, لیکن جو تحقیقات کا عمل ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کہیں ڈکیتی ہو جاتی ہے, پھر وہ آتے ہیں, یہ کیا ہوا, پھر وہ کیا ہوا, اس کو بار بار تھانے بلاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ والا آتا ہے کہ کوئی بھی اگر ڈکیت پکڑا جاتا ہے, پھر ان کو بلاتے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ شناخت کرو, یہ کرو. اب وہ شناخت کے حوالے سے اگر وہ اس کی شناخت کر لیتا ہے تو پھر تو وہ ہمیشہ جو ہے نا اسی کو ٹارگیٹ بنایا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر کیس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں. پھر چھوٹنے کے بعد جو ہے نا پھر اسی کو جو دکاندار ہے وہ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپلین کرانے کے حوالے سے, ایف آئی آر کٹوانے کے حوالے سے یہ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب جو ہے امپرومنٹ آ رہی ہے. ابھی ہم سینٹرل کی بات میں کروں تو سینٹرل کی جو ایس ایس پی آئے ذیشان صدیقی صاحب, ماشاءاللہ وہ بڑے کوپریٹ کر رہے ہیں, مطلب بڑا کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے اپنے ایس ایچ اوز کو بھی لے کے چل رہے ہیں, ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اب جو ہے ہمارے یہاں پہ جو اگر سینٹرل کی میں بات کرتا ہوں تو کافی جو جرائم ہے وہ کم ہوئے, اور ان کی جو سرپرستی کے اندر جو پولیس کا محکمہ جو کام کر رہا ہے وہ واقعی قابل دید ہے. پہلے کافی وہ ہوتا تھا, اب اس کے اندر 30% کے اوپر آ گیا, یعنی 70% لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑے سے محفوظ ہونے لگے, تو کوپریٹ بھی کرتے ہیں. اب یہ جو ہمیشہ مارکیٹ ایسوسی ایشن جتنی بھی ہے ان کو بلوا کے ان سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھئی اس کو اس طریقے سے کرو. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ راتوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں چیکنگ کا جو پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا اور انٹروڈیوس کرایا اور بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے. یہ تو بات کیا کہتے ہیں ایسے جو اس کی ان کے بھائی کے جواب کے حوالے سے ہو گئی, کیونکہ مجھے بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے ڈکیتی کے حوالے سے, اس کے مارکیٹ ایسوسی ایشن کے حوالے سے. تو ہم اس حوالے سے بڑا فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تھانے میں بھی جانا,
پھر وہ ایک عام سا بندہ ہوتا ہے جو لوٹا ہوا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی پریشان ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وہ تھانے میں بیٹھتا ہے تو وہ ویسے ہی, کیونکہ تھانے کا نام سنتے ہی جو ہے نا آدمی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار گھبرا جاتا ہے, گھبرا کیا جاتا ہے, بات اس میں ہوگی. کیا ہوگا, کیسے ہوگا. پھر ہم ان کے ساتھ جا کے پھر ان کو کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کافی کیس ہو رہے ہیں کہ جو اب ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہے. اب بات کرتے ہیں اگر مارکیٹ کی, جس طریقے سے میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے بات کی کہ 2 سال سے جو ہے مزید کام بہت سلو ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے ہمارا اگر 100% کام تھا تو اب جو ہے 30% کے اوپر آ گیا, 25% کے اوپر آ گیا. لیبر کو تنخواہیں دینا مشکل ہو گئی ہے, مطلب کام کو چلانا بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ جہاں جو چیزیں تھی مارکیٹ کے حوالے سے وہ صحیح طریقے سے کیا کہتے ہیں مانیٹر نہیں ہو پا رہی. کیونکہ جتنا مال ہوگا, اگر وہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے کی قیمتیں تھیں وہ بھی قیمتوں میں تھوڑا سا ریڈیوس کر کے جو ہے نا آدمی کیا کہتے ہیں پورا کے پورا مہینے کا جو ہے نا خرچہ نکالنا ان کے لیے ایسا ہی مشکل ہے. ہو گیا. اچھا سلیم میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اب فکس ایک ریٹ ہے, ایک کمپنی مشہور ہے اپنے ریٹ کی وجہ سے جو کہ چپلوں میں اور جوتوں میں ڈیل کرتی ہے, I'm not going to take the name, یہ اس کا ریٹ ہے جی. لیکن اب فلکچویشن بہت زیادہ آ گئی ہے کہ وہ فکس ریٹ والا ختم ہو گیا, اب بارگیننگ ہوتی ہے کیونکہ مارکیٹ کی حالت ایسی ہے. اور جو ایک بات مجھے آپ سے اور پوچھنی ہے کہ جو لوگوں کو بھی دیکھنے والے کی کہ آپ کا جو سرکل ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں دکاندار ہوں, میری ڈکیتی ہوئی ہے, میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ مخیر حضرات سارے مل کر اس کا وہ لاس پورا کر دیں گے, یہ بات صحیح ہے؟ دیکھو اس میں کچھ جگہوں پہ کچھ مارکیٹوں میں تو ایسی صورتحال ہے, باقی ہر جگہ پہ یہ والی صورتحال نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ابھی جیسے کہ میں نے کہا کہ 2 سال سے تو بڑا کیا کہتے ہیں معاملات بھی وہ ہو رہے, وہ اپنے آپ کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو رمضان کا مہینہ آتا ہے, جیسے دوسرے اور بھی ایسی چیزیں آتی ہیں, بہت ساری چیزیں خاموشی کے ساتھ کر لیتے ہیں لوگ, جو ہائی لائٹ نہیں کرتے تو اس کا اتنا زیادہ ایکسپوز نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگ جو ہے مارکیٹ کے حوالے سے یہ ساری سسٹم رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اتنا بجٹ ہوگا تو ہم اس بجٹ کے حوالے سے اس میں کچھ ڈونیٹ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا. مطلب مارکیٹ کے حوالے سے ہر بندہ ایک دوسرے کو سپورٹ تو کرتا ہے, لیکن کچھ اوپن کر کے کرتے ہیں سپورٹ, کچھ خاموشی سے کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہم آئیں گے عادل بھائی کی طرف. عادل بھائی یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک خوبصورت پرسنالٹی کے بندے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, تو کون سا پیپر ایسا خراب دیا تھا جس کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں نے لکھنا ہے, میرا دل ٹوٹ گیا, میرا پیپر اتنے اچھے کر کے آیا تھا اور مارکس اچھے نہیں آئے, کس وجہ سے, یا کوئی مطلب رائٹ سائڈ پر دل دیا تھا کسی کو؟ اچھا ایک چیز اس پہ تھوڑی سی ایڈ کر دوں مارکیٹ ایسوسیشن کے حوالے سے. جی جی ابھی جب سلیم صاحب نے بات دی, دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ میں چونکہ کارپوریٹ کنسلٹنس ہوں, میرا جو فوکس ہے وہ ہے لیگل ایڈوائزری کارپوریٹ کنسلٹنسی میں بزنس. یہ جو ریٹیل سائڈ کا بزنس ہے نا, یہ تقریباً میرے خیال 95% یہ کیش ہینڈلنگ بزنس ہے, دکانوں پہ کیش ملتا ہے جس کو گورنمنٹ, اسٹیٹ بینک, ایف بی آر نگلیکٹ کرتا ہے. عموماً ہوتا ہے یہ کہ کسی دکان پہ, کسی بڑے ٹریڈر پہ, کسی جس کو آپ عرف عام میں تاجر کہتے ہیں, تاجر کا مطلب ہے کہ ایک سیٹ بزنس. سیٹ بزنس کمپنی میں سنگل اونر ہوتا ہے, سنگل پرسن اینٹی ہوتی ہے, وہ بندہ چاہے وہ اینٹی نہ بھی ہو, وہ اکیلا اتھارٹی ہوتا ہے, اس وہاں پہ کیش انوالو ہوتا ہے. اب یہاں پہ جب کیش ڈکیتی کے بعد رپورٹنگ کی بات آتی ہے تو تو دیکھیں ڈکیتی اگر بڑے لیول پہ ہو رہی ہے, بڑی سطح پہ ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی مخبری انوالو ہوگی. ایسا ہی ہے. اگر جب تک مخبری کا نیٹ ورک اس میں انوالو, دیکھیں میرے پاس کیش ہے مجھے پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. آپ کے پاکٹ میں کتنے پیسے مجھے نہیں پتا. اگر کہ میری ریکی ہو رہی ہے, مجھے کوئی ٹریس کر رہا ہے, میری دکان پہ ایک مفصل طریقے سے کوئی واردات ہو رہی ہے, مجھے میری گاڑی روکی جا رہی ہے, تو میرے سامنے میری طریقے سے کوئی خبر لیک ہوئی ہے, اس میں سب سے پہلے دشمنی کا ایلیمنٹ آ جائے گا. میں اس بندے کسی نہ کسی کو تو کہتے ہیں اپوائنٹ کروں گا, نوٹیفائی کروں گا, یہ مشکوک کرے. دوسری بات, جب آپ پولیس کو رپورٹ کرو گے, پولیس کو بتاؤ گے لیٹ سے میرے پاس 25 لاکھ 30 لاکھ میرے پاس کیش پڑا ہوا تھا, صحیح. پولیس کی انویسٹیگیشن آپ سوال کریں گے جناب آپ کو اتنا کیش, جبکہ حکومت اس کی حکومتی سطح پہ بی آر آپ کی جو فنڈنگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ خریدنے کرتی ہے, اسٹیٹ بینک کی پالیسی آپ کیش ہینڈل نہ کریں, آپ ٹیکس کا زمرہ آتا ہے, تو وہاں پہ دکاندار آزاد ہوتے ہیں. جو آپ کا تاجر ہے وہ اس چیز سے کتراتا ہے کہ ہم ٹیکس نہ دیں. ہاں دیکھیں, اگر آپ نے بتا دیا کہ میری دکان پہ اتنا جامع کیش 50 لاکھ موجود ہے, اس کو تو پولیس آپ کو کہتے ہیں, پھر آپ وہ جو ادارے وہ کریں یار اس کی جو ٹرانزیکشن اتنی بیسس پہ ہو رہی ہے فریکوینٹ تک ہے, تو بولیں گے کوانٹم اس کا اتنا نکلے گا. اچھا اس کے اندر ہی میں ان کی بات کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں وہ جواب دے دوں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجر برادری کے حوالے سے کیش کا فلو وغیرہ, آپ دیکھیں کہ جو بے روزگاری ہے نا اس وقت, وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اثر کر رہی ہے. اس وقت بے روزگاری کے حوالے سے لوگوں کے پاس جابیں نہیں ہیں, اور یہ سارا کے سارا معاملہ جو ہوتا ہے نا ڈکیتوں کا, وہ اسی حوالے سے کہ ان کے پاس کوئی چیزیں نظر نہیں آتی, پھر وہ اسی طرح کی ڈکیتیاں کر کے وہ ساری چیزیں کرتے بے روزگاری کا الگ ایلیمنٹ ہے. دوسری بات جی ایسے میں یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. اور بالکل ایک بات میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی محنت کر رہے ہیں, آپ بھی صبح اٹھتے ہیں, آپ 3-4 چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایڈوکیٹ صاحب لکھتے بھی ہیں, سب کچھ کام کرتے ہیں. محنت
آپ کو کہتے ہیں نا کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں کہ میں نے ڈکیتی کر لی اور آج اتنے آگے. تو اس چیز پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک دیکھتے ہوئے مسکراتی سے بابت ذیشان ہے. جناب ویلکم بیک. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں اگر آپ مارکیٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو بالکل لائف کال کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے. آپ بالکل ہمیں کال ان کر سکتے ہیں. جی ہم آ رہے تھے اس بات پر کہ اسٹریٹ کرائم. سلیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائمز ہوتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے آپ اسٹریٹ کرائم کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا. کرمنل کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. ہمیشہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ کا بچہ آپ نے 10 روپے دیے ہیں وہ 20 روپے کی چیز کیسے لے کر آیا؟ اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ آپ کے لیے پین کیسے خرید کے لائے؟ حالانکہ پین قلم ہے جس سے آپ لکھنا سیکھتے ہیں. آپ کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ ذہن میں دیکھیں یہاں پہ نا متعدد فیملیز ایسی ہیں جن کے پیرنٹس کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اس وقت لوازمات کو بھرپور انجوائے کیا. آج وہ پوری فیملی بیوی بچوں بیٹیوں بہنوں بہوؤں کے سمیت روپوش ہے. ٹھیک ہے غلطی ان سے اس وقت ہوئی جب وہ جانتے تھے ان کے بیٹے کی اوقات 50 روپے کی 1.5 لاکھ روپے وہ کیسے لے کے آ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. 4 لاکھ کا فون کیسے لے کے آ رہے ہیں, 15 لاکھ کی گاڑی اوور نائٹ کیسے آ رہی ہے, گھر کی تزئین و آرائش کیسے ہو رہی ہے, کاروبار کیسے اسٹیبلش ہو رہا ہے, جبکہ آپ کا بچہ ہے ان پڑھ میٹرک فیل بچہ ہے اور وہ آوارہ گری کچھ نہیں کرتا تھا. اور میں نے اچھا جب آپ کے پاس جب آپ پھل پھول رہے ہیں, جب آپ کو لوگ آپ کو روک رہے ہیں ٹوک رہے ہیں, تب آپ کہتے ہیں یار خاندان والے جلتے ہیں ہم سے, دوست ہمسائے ہم سے جیلس ہیں, ہم سے حسد کرتے ہیں, تو آپ ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد جب وقت بدلتا ہے, کیونکہ دیکھیں جرم کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا, اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے. آپ صبح نہیں شام تو گریں گے ہی گریں گے. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ بندہ نااہل ہے ناکارہ ہے, دیکھیں آپ نے کہا مجرم پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, لیکن کرمنل ایلیمنٹ جو سوچ ہے نا وہ پنپتی ہے ہمیشہ. نہیں جب تک اس کو ٹوکا نہیں جائے گا. ٹوکا نہیں ٹوکا جائے گا, لیکن بات ہی ٹوکنے کا جو اس کو ایک بندہ کس کا امپریشن لے گا, والد کا لے گا, والدہ کا لے گا, بھائیوں کا لے گا, سگے لوگوں کا لے گا. لیکن جب آپ اس کی رائلٹی کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اس کے لوازمات کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے, تو پھر آپ تو اپنے آپ کو ایک چودھری سمجھ چلیں گے. وہ تو پتہ تب لگے گا جب آپ کے پیروں زمین کھینچے گی. ایسا ہی ہے. ایک کام چور ذہن جو ہوتا ہے نا ہمیشہ شارٹ کٹ سوچتا ہے. آپ کو معاشرے میں توازن پیدا کرنا پڑے گا, آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ایک طرف امیر کا بچہ تو غریب کا بچہ. سوسائٹی جب تک متنازع ماحول میں رہے گی تب تک یہ کرمنل ایلیمنٹ پھلے گا. آپ شوشا کے مارے ہوئے, شو آف کے مارے ہوئے لوگ, آپ کو شارٹ کٹ چاہیے. آپ سوسائٹی میں توازن لے کے آئیں, پڑھائی کا معیار لے کے آئیں, اداروں میں میرٹ لے کے آئیں, لوگوں کو غریب کے بچوں کو ملازمت کے مواقع دیں, روزگار دیں ایکول بیسس پہ. جب تک سوسائٹی برابر نہیں کرے گی تب تک کام نہیں ہوگا. اچھا جشن میں کہہ رہا ہوں بالکل آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, یہ لفظوں کی باتیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ والی چیزیں یوں کرنی چاہیے, یہ والی چیزیں یوں کرنی چاہیے, یہ والی چیزیں یوں کرنی, کرے گا کون؟ مطلب ہاں اس کے اندر کون اپنا پارٹ پلے کرے گا, اس کو کون آگے لے کے دیکھے گا؟ ہر شخص آدمی مصروف ہے. جیسے آپ نے سٹارٹ کے اندر ہی کہا کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئیں, کچھ اپنے کام کو اپنی میٹنگ کو کینسل کر کے, تو سارا کے سارا شیڈول وائز اگر دیکھا جائے تو ہر شخص وہ باتیں تو کر سکتا ہے, لیکن جو تنقید کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ یہ سب چیزیں بتاتا ہے کہ یوں ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط. اب اس کو صحیح کرنے والا کون ہوگا؟ کون اپنا وقت دے گا؟ کون اپنا احتساب کرے گا؟ کون اپنے آپ کو آگے لائے گا کہ بھئی میں یہ والا ایک چیزیں ہیں اس کو صحیح کرتا ہوں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر مثال کے طور پہ کوئی دسترخوان لگا رہا ہے تو اس کو دیکھا دیکھیں اس کے برابر میں ہی دسترخوان لگ رہا ہے, اس کے آگے بھی دسترخوان لگ رہا ہے, تو پھر وہ سارا کے سارا اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ایک کر رہے فلو آتا ہے کہ آپ نے عمرہ کیا, میں نے تو جانا ہی جانا. وہ چیزیں کافی ہمارے یہاں ریس بہت ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ سب سے معذرت کے ساتھ اگر کسی کا دل دکھے اس بات کا, ہمارے یہاں پر کمپٹیشن بچوں میں کم, ماں باپ میں زیادہ ہے. اس کے تایا کے بچے اس اسکول میں جاتے ہیں, میرا میاں گورنمنٹ کا نہیں, لے کر آؤ, جو ہے وہ کر کے دکھاؤ. تو مسئلہ یہ ہے کہ کمپٹیشن تو ماں باپ خود کروا رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چوز کیا ہے, یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے کرمنل اسٹریٹ کرائم کی بات کی, بالکل عادل بھائی کی میں بات سے اتفاق کروں گا کہ ایریا میں ایک بچہ تھا ہمارے جو کہ اسٹریٹ کرائمز میں تھا. اچھا میں نے اس کے والد سے بات کی کیونکہ میں ڈیفرنٹ چینل پر تھا آپ والے, تو وہاں پہ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک الفاظ جو ایک لفظ مطلب مجھے ایک سینٹنس کہا, یہ شیر کا بچہ ہے. میں نے کہا انکل جس دن یہ شیر کا بچہ گرفت میں آ گیا نا, اس دن شیر بھی بلی بن جائے گا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی پڑیں گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی, خطرہ سامنے ہے, آنکھیں بند کی انہوں نے. اچھا وہ میرا بچہ شیر کا بچہ ہے, میں رات کو بولتا ہوں اور 3 دن بعد 2 لاکھ روپے کا کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے بچہ کسی کمپنی کا سی ای او ہے, اور سی ای او بھی ایک دم سے نہیں سوچ سکتا. آپ ساتھیانی ٹریڈرز کے سی ای او ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ میری اتنی انکم ہے, لیکن راتوں رات آپ کی بیوی یا بچے بولے پاپا صبح 5 لاکھ روپے چاہیے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کو ٹھیک ہے آپ کے ذرائع ہیں, آپ ادھار لیں گے, آپ انہی لوگوں سے ادھار لیں گے جو آپ کو ٹائم دیں, کہ میں یہ تو نہیں کہ آج لیا کل آپ واپس کر دیں گے.
تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ سمجھنا، جیسے کہ عادل بھائی نے کہا کہ ہمیں خود سمجھانا سب سے پہلے بیسک تربیت آپ کی گھر سے ہوگی، اور اسی لیے ہم آپ کو بلاتے رہیں گے تاکہ ہم تربیت کرتے رہیں لوگوں کی. دیکھیں سلیم بھائی، پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ آپ وقت نہیں دیں گے، تو میں آپ کو بھی مجرم کہوں گا، میں عادل بھائی کو بھی مجرم کہوں گا. کیوں؟ میں خود مجرم ہوں، میں نہیں آ رہا. تو ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا. ہم بولیں گے نا کون کرے گا، ہم ہی کیوں نہیں؟ آپ آئیں، آپ یہاں پر بیٹھیں، آپ یہاں پر بات کریں، آپ آئیں، آپ بات کریں تو بات بنے گی نا. دیکھیے کوئی نہ کوئی تو سنے گا ہماری بات کو، یا ایسا تو نہیں کہ کوئی نہیں سنے دیکھیں گا. ہم نے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اس پہ اویئرنیس پہ کام کیا. میں بیسیکلی میں نے جب اپنا ایک تعلیمی ادارہ بھی اسی کانسیپٹ پہ قائم کیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اسکلس کو فروغ دینا ہے. دور چینج ہو گیا نا. اب آپ اکیڈمکس آپ 12 14 16 سال پہ نہیں لے جا سکتے. آپ کو شارٹ اسکلس چاہیے جو کہ آپ کو ارلی منی کمانے میں آپ کو کام. دیکھیں ایسے ہی ہے. آج کا مسئلہ دیکھا آپ نے تو بات کی نا کہ بچوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ایسے والدین کو سمجھنا پڑے گا. مصیبت یہ کہ اس معاشرے میں مایوسی کا عنصر اتنا بڑھ چکا ہے کہ والدین اتنے پچھڑے طبقے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کو اب اپنی کیپیسٹی ختم ہوئی معدوم ہوئی معلوم ہوتی ہے. تب وہ اس جہاں پہ والدین دیکھیں ایک چیز سمجھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ ایک اچھی ویل آف بزنس کمیونٹی یا بزنس مین کی فیملی ہمیشہ آخر تک یونائٹڈ کیوں رہتی ہے؟ وہ یونائٹڈ اس لیے رہتی ہے کہ جو کنٹرول ہوتا ہے نا، جو پاور جسے کہہ لیں، وہ ایک فرد واحد کے پاس رہتا ہے. جہاں بات آتی ہے کہ اصل میں وسائل اسی شخص سے پاس ہوتے ہیں، لیکن باپ ہیں وہ دادا بن جائے گا، لیکن کمپنی کے گروپ آف کمپنی کا سی ای او وہ رہے گا، چین آف کمانڈ اس کے پاس رہے گی، پیسہ بیسیکلی اس کی سائنس سے نکلے گا، تو وہ اب تک آخر تک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. خاندان ہمیشہ اکٹھا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کسی مڈل کلاس غریب گھرانے کی، تو وہاں پہ دیکھیں جیسے ہی والد کی انکم جو ہے وہ اتنی سفش نہیں ہوتی سب کو کہتے ہیں اپنا خاطر میں لائے. بچے جب اپنی رائے الگ کر لیتے ہیں، بیٹے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اپنے اپنے ذرائع خود بنا لیں، اپنے معاملات الگ کریں، تو آہستہ آہستہ والد کنٹرول سے نکل کے بکھر جاتا ہے. بکھر اس لیے جاتا ہے کہ کسی کے بھی ذرائع اتنے وافر نہیں ہوتے کہ پورے سسٹم کو لے کے چل سکے. جب وہ سسٹم کو لے کے تو پھر وہ سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، تو طاقت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے بچے کے اندر دیکھیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں اوپنلی ایک بات کہہ رہا ہوں وتھ سوری. میں کمپلیٹ کروں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا نا اتنی پریکٹیکل ہے. آج کے دور میں آپ بچے کو کتنا بھی بچپن میں کھلا پلا لیں، پارک لے جائیں، نماز پڑھائیں، جھولا جھلائیں، 18 19 سال کی عمر میں جب اس کا باس کو والد کا بڑے بھائی کو انفلوئنس نظر نہیں آئے گا آج کے دور میں، بچہ آپ کو بولے گا بابا آپ نے کیا کیا ہے. بچپن میں آپ نے اس کو کتنا ٹائم دیا، کتنی پینیٹریشن کی، کتنا پیمپر کیا، وہ سب وہ بھول جائے گا. اس کی پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی اپروچ نہیں ہے، کوئی سوچ جو آپ نے اس کے لیے بنا نہیں رکھی ہے آج کے دور میں، تو وہ آپ کو فالو نہیں کرے گا. وہ آپ کے رول سے نکل جائے گا. وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے، معاشرے کو دیکھ رہا ہے، اپنے برابر کے پڑوس کے بچے کو دیکھ رہا ہے، اپنے تایا کے بچے کو دیکھ رہا ہے، ماموں کے بچے کو دیکھ رہا ہے، پھپھو خالہ سب کو دیکھ رہا ہے. خاندانی ریس وہ بھی دیکھ رہا ہے کون کہاں پہنچ گیا. اگر وہ خود کو پیچھے دیکھے گا تو وہ پھر بغاوت پہ اترے گا. جب وہ بغاوت پہ اترے گا تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ اب کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، یہ میرا بیٹا نہیں. اگر کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے تو وہ اپنی اس کیپیسٹی میں جو 25 30 سال کی ہے اس میں پورے خاندان کو لے کے نہیں چل سکتا. ایسے ہی وہ اپنی راہ الگ کرے گا. تو چین آف کمانڈ وہاں کے ٹوٹتی ہے. اچھا، اس کے اندر میں دیکھوں گا جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ والی بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں، لیکن ہمارے پیرنٹس کے اندر بھی یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی کوالٹی ٹائم نہیں دے رہا. مثال کے طور پر کوالٹی ٹائم کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں کہ کوئی بھی 1 گھنٹہ اگر پورے مہینے میں یا 15 دن کے اندر والدین جو ہے اپنے بچوں کو دے، جس کے اندر موبائل کے اوپر بات نہ کر رہے ہو، جس کے اندر کسی اور طرف دھیان نہ ہو، سارا کا سارا ٹائم جو ہے سنڈے والے دن آپ کھانے پہ بیٹھ جائیں، کھانے پہ بیٹھ جائے، اس کے اوپر بیٹھ جائے، لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آ رہی. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مصروف ہے. اگر آپ اسکول کے حوالے سے کہہ لیں، اگر کوئی پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو وہ 1 گھنٹہ جو اس کا پیرنٹس کا ہوتا ہے وہ نکال کے آنے کے اندر اپنے بچے کی خبر لینے کے لیے وہ بھی پوری کے پوری نہیں خبر لے سکتا. کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے گھر پہ برتن مانجنے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، ماسی آنے والی، فلاں آنے والا. تو وہ اپنا 1 گھنٹہ بھی اس کو نہیں دے سکتا. اور بات ساری وہی ہے کہ جب وہ چیز نہیں دیں گے کوالٹی ٹائم کے حوالے سے تو وہ نہیں ہوگا. اب بات آپ کہہ رہے جس طرح انہوں نے میرے بھائی نے کہا کہ وہ کوئی ایک ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. سب آپ کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی میری بھی آواز تھوڑی سی بیٹھ رہی ہے، گلا خراب ہو رہا ہے. سب کے ساتھ ہاں، سب کے ساتھ. جس طرح آپ یہ کہہ رہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں فاروق موٹلانی گروپ ہمارا جو ہے اس کا گروپ سیکرٹری ہوں. تو فاروق موٹلانی گروپ ہمارا ہے کیا؟ آل پاکستان میمن فیڈریشن ہے جو ہماری، جس میں تقریباً 52 جماعتیں، جتنی بھی میمن برادری کی جماعتیں وہ سب اس کی ممبر ہوتی ہے. اسی طرح 36 ایسوسی ایشن ہے وہ بھی اس کی ممبر ہوتی ہے. تو اس سب کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمارا کاؤنٹر چیک ہے موٹانی گروپ کے پلیٹ فارم سے. ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہائی لائٹ کرتے. جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں تو اسی طرح ہمارے سیمینارز بھی ہوتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی، اس کے چیئرمین ہیں وہ جو اس کو مانیٹر کرتے. اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا اگر ہم وہ کریں، لیکن اس کے اندر بھی سب سے مین جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کلاسیں تو لے رہے ہیں. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پروگراموں میں آتے رہیں گے
تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ان کو موٹیویٹ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. اب آپ نے مجھے ایک پروگرام میں بلا لیا, 2 پروگرام میں بلا لیا, 3 پروگرام کے بعد پھر آپ بھی اتنے مصروف ہو جائیں گے یار, گیس اتنے سارے, اس کے اندر ٹائم. سوٹیبلٹی, میں نے آپ کو کیا بولا کہ اگر میں اپنی ذمہ داری سمجھوں گا تو میں آپ کو بلاؤں گا, اس بارے میں بات کریں گے. لیکن ہمیں اسٹاک ایکسچینج سے ہمیں جوائن کیا ہے اسپیکٹرم سیکورٹی لمیٹڈ سے سید فرحان کریم صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی گیس ہماری لائن میں پرابلم, مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. اوکے جی, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اور یہاں پر ہم اگر بات کریں, کیونکہ بیچ میں پھر مجھے جانا ہوگا, کیونکہ ہمارا ایک رول ہے کہ ہم اپنی اسٹاک مارکیٹ سے بھی لوگوں کو اپڈیٹ رکھتے ہیں, اور مجھے روز بھول جاتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ چارٹ لے کر آنے کا, کرنسی کیا ریٹ ہے وہ میں بھول جاتا ہوں. اچھا جی, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ان چیزوں کو نہیں اپنے انڈورس کروں گا تو میں تو خود ہی پھر مجرم ہوں نا. میں آپ سے سوال کرنے کا اہل ہی نہیں ہوں. سوال کہ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آج ہم بیٹھے ہیں بدھ والے دن, نیکسٹ ویک ہم منڈے بیٹھے, اس کے بعد ہم ڈے فکس نہیں کر سکتے, کہ آپ کی بھی مصروفیات ہیں, آپ کی بھی میٹنگ ہوتی ہے, آپ تو اکثر گجرانوالہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جب پوچھے تو مسئلہ یہ کہ آپ کی اویلیبلٹی بھی ہونی چاہیے, آپ کی اویلیبلٹی بھی ہونی چاہیے. تو اسی کے ساتھ سید فرحان کریم صاحب نے اسپیکٹرم سیکورٹی لمیٹڈ سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. یس, لائن میں پھر پرابلم ہے اور مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. تو ہمیں جو چیزیں ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنے سے, تو اس کو کھلا رکھ دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اور جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں, کیونکہ جب انسان چیزیں بناتا ہے اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں, تو ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آج کل کے ماں باپ کے اندر فالٹ سوری ٹو سیز ہے. میں اگر آپ کی بات کروں تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وتھ سوری پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے, اینڈ یو پراؤڈ آن اٹ. الحمدللہ آپ بالکل پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے, پراؤڈ آن اٹ, ٹھیک ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ پیلے اسکول کے کون سی دیوار پہ پڑھا تھا کہ یہاں سے پڑھ کر آپ صرف ایک لمیٹڈ آنسر کہ آپ آگے نہیں جا سکتے, پڑھا تھا کہیں بھی نہیں. ٹیچر نے کچھ ایسا انڈورسمنٹ کیا, سلیم بھائی آپ کو بولا گیا تھا کہ یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو, کاروبار نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے والدین جو تھے, جو اگر حیات ہے یا نہیں ہے, جو بھی جن کے لوگ, تو ان لوگوں کی انڈورسمنٹ کیا ہوتی ہے, ہم کر رہے ہیں. اس بارے میں مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی گیس سچ کچھ پرابلم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو انڈورسمنٹس کرنی. دیکھیں میرے والد صاحب نے 26 سال کی سروس ریٹائر کی اسی پیلے اسکول سے, 2022 میں ان کا انتقال ہوا. دیکھیں سرکاری استاد تھے, اور انہوں نے ہمیں وہ کہ کالج کی بڑی نامنل سی فیس ہوتی ہے, میٹرک تک 60-70 روپے اس زمانے میں ہوتی تھی, مجھے یاد نہیں, وہ اتنے اصول پرست آدمی تھے, وہ اسکولوں سے پڑھا کرتے تھے, ٹیچر کے بچے کو تو فیس معاف ہے, میں کیوں دوں 60-70 روپے, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن ان کی اصول پرستی تھی کہ میں کیوں دوں بھائی, میں نہیں دوں گا, پھڈا کر دیتا تھا. ہم نے ابا سے مارے کھائیں, اساتذہ ہی مارے کھائیں, لیکن کہیں پہ بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو پیلا اسکول آگے نہیں پہنچا. بھائی ایک بریک کی طرف کہا جا رہا ہے, کیونکہ ہم لائیو ہیں تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو بالکل جناب بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ سے مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتے صبح وتھ زی شاعر اظہر. ویلکم بیک. اور کیونکہ ہمیں بریک پر جانا ضروری ہوتا ہے, تو عادل بھائی ہم آپ کی بات سے کنٹینیو کریں گے بات کو, کہ آپ کہہ رہے تھے کیا. دیکھیے میرے والد صاحب پیلے اسکول سے ریٹائر ہوئے, ٹھیک ہے, پیلا اسکول آپ کو کہیں پہ ریسٹرکٹ نہیں کرتا. میں اگر برملا کا ہونا تو میں نے چھٹی کلاس میں آ کے پھولوں والی اے بی سی, چھوٹی اے بی سی, بڑی اے بی سی پڑھی. ٹھیک ہے. بٹ بیفور دیٹ میری فیملی کا ایجوکیشن پہ فوکس اس طرح کا تھا کہ میری خالہ الحمدللہ بڑی اچھی ویل نون ایجوکیشنسٹ ہے, میرے ابا میرے ننیال جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں شاید تذکرہ کیا تھا اس کا, ٹھیک. تو میں اس سے پہلے ہی انگریزی پڑھنے کے لائق تھا. دوسری جماعت سے میں, دوسری کلاس سے, پہلی میں تو ابا سے مارے کھائیں, دوسری کلاس سے میں اردو میں اخبار پڑھا, حالانکہ میں سندھی بچہ تھا. پہلے پڑھنا میں نے اردو میں شروع کیا, اور 2003 سے میں نے ہمدرد نونہال میں ہی لکھنا شروع کیا. آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے لکھنا کیا شروع کیا. ہمدرد نونہال ایک ایسی چیز تھی جو کہ ہماری نسلوں کو, جب آخری میں 90 کی دہائی کے آخری بچے تھے جنہوں نے نونہال پڑھا, جن کو نونہال کا پتہ تھا. آج کا بچہ نونہال سے, انوکھی کہانیوں سے, بچوں کی کہانیوں سے ناواقف ہے, وہ بچوں کا اسلام نہیں جانتا. گیمنگ یا موبائل یا اسٹیٹس اپ دیکھیں وہ ابھی آپ بات کریں مصروفیت کی, کہ آپ کے پاس گھر سے 1 گھنٹہ نکلنا ہے, مسلسل میں آپ گیجٹس بزی ہو گئے نا. اب آپ کے پاس کوالٹی ٹائم تو ہے آپ کے پاس, گھر پہ آپ ہوتے ہیں, لیکن بات یہ کہ آپ کے سامنے موبائل, کھانا کھا رہے ہیں موبائل اسکرول کر رہے ہیں, بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے,
آپ گیجٹ بزی ہو گئے, آپ کا مائنڈ اتنا کیپچر ہوا ہوا ہے, آپ کا ٹائم وہی ہے, آپ کی ورک آورز وہی ہیں, آپ 9 سے 10 شام 5-6 بجے تک. دیکھیں ہر انسان کا ایک انرجی کے مطابق نا اس کی کوالٹی آورز ہے. 24 گھنٹے میں سے آپ اپنا آؤٹ پٹ کام کو 8 گھنٹے دیتے ہو, اس کا کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا. اگر 8 گھنٹے آپ آفس میں موجود ہیں تو میرا خیال 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے آپ کام کریں, 4 گھنٹے آپ دماغ کو آگے بھی صحیح کرتے ہیں. کوالٹی آورز آپ کے 4 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, پروڈکٹیوٹی آپ انہی میں دیتے ہو. ٹھیک ہے, اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اگر آپ کو آزاد کر دے, آپ کو بول دے آپ 4 گھنٹے میں جو پروڈکٹیوٹی دے سکتے تو میں 4 گھنٹے ہی تو لیکن پروڈکٹیوٹی دے دو. لیکن آپ کو سوسائٹی کیا کرے گی, آفس انوائرمنٹ کے 8 گھنٹے کے لیے باؤنڈ کرے گا. اگر آپ لوگوں کو ان کی فری اسپرٹ پہ چھوڑ دو, میرا خیال ہے آپ آؤٹ پٹ بھی بہتر لے سکتے ہیں, نتائج بھی بہتر سکتے ہیں. آپ کو گیجٹ سے نکلنا پڑے گا, آپ کو ہر چیز کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ یار یہ چیز اتنے دورانیے میں اتنے وقت میں ہو سکتی ہے, یہاں نہیں ہو سکتی. اچھا, یہاں پر آپ کیونکہ اردو آپ نے بعد میں پڑھنی شروع کی, سندھی پہلے تھی, سندھی میں بولیں بٹ تو ہم مانیں گے نہیں, اردو پہلے سندھی لکھنا پہلے, لکھنے کی بات کر رہا تھا. اچھا, جو بھی ہے سندھی میں بولیں, سندھی میں بولیں. یہ والی بات کہ ہم گیجٹ بزی ہو گئے, ہمیں ان چیزوں سے دور ہو کر اپنی اصل زندگی کو پہچاننا. مجھے خیال ہے مسئلہ ہے نا جگہ نا گیجٹ بزی تھی وے اساں زندگی جگہ وہ اتنی گیجٹس موبائل ٹیبلٹس اتنی متاثر کرے چلی اساں پنجو فوکس آؤٹ کرے ٹائم اساں وٹا ہے, اساں انہی اتنا ہی مقدار ٹائم ڈی میں کم کرے جتنا اساں نارملی کرے سکوں گا, پر اساں ان کا بعد جو ٹائم اساں وٹ بچے تو وہ اساں پنجے گیجٹس میں مل سکوں. زبردست. اب جس طرح یہ بات کر رہے ہیں, بالکل پیلے اسکول کی بات کر رہے ہیں, ٹیچرز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور آج یہ والا مائنس کیوں ہے, مطلب گورنمنٹ اسکولوں کو وہ کیا کہتے ہیں چیزیں مائنس کیوں نظر آ رہی ہے. پیلے اسکول سے پڑھنے والا آج ماشاءاللہ کہاں سے کہاں ہے, اور اسی طرح کے بہت سارے اسکول ہے اس سے پڑھنے والا آج کہاں سے کہاں ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ٹیچرز تھے وہ بچوں کو جو ٹائم دینے کے بعد, ان کی کلاسیں لینے کے بعد وہی چیزیں ہیں ساری کے ساری, اتنا اچھا سیٹ اپ لے کے چلتے تھے. چھٹی جماعت سے میرا خیال ہے انگلش وہ آتی تھی, ABC ہوتی تھی, چھوٹی بڑی ABC, پھول والی ABC, چھٹی کلاس سے. ہاں, تو اس وقت جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کا کاؤنٹر چیک بہت اچھا تھا, کیونکہ اتنے زیادہ نجی اسکول نہیں تھے, اسکول کم تھے. اب کیا ہو گیا کہ نجی اسکول بہت سارے ہو گئے. اب وہ نجی اسکول سے اگر ہم بات کرتے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. واقعی ایسا ہے کہ وہ اتنے سارے ایجوکیشن کے حوالے سے جو مائنس پلس ہو رہا ہے اس کو پورا کے پورا فیل کر رہے ہیں. لیکن وہاں کے ٹیچرز جو ہے وہ اتنی جانفشانی سے کام کرتے تھے کہ ان کا جو کاؤنٹر چیک تھا وہ رات کو بھی شام کو بھی اپنے بچے, یہاں تک کہ میں جب پڑھ رہا تھا تو میرا تو ایسا تھا کہ ہم اگر 5 ٹائم کی نماز کے حوالے سے ایک ڈائری چھوٹی سی ہمارے پاس ہوتی تھی, اور وہی ٹیچر جو ہے کیا کہتے ہیں مسجد کے اندر بولتا تھا کہ آپ جو ہے نا میرے سے سائن کروانا. تو پھر مجھے ہاں نماز کے 5 یہ ایک بڑی خوبصورت یاد ہے بچپن کی. زبردست. اس میں ایک چیز ایڈ کروں, میرا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. دیکھیں تعلیم ایک سروس ہے, علاج ایک سروس ہے, ٹھیک ہے. سروس میں اور منافع میں کاروبار میں فرق ہوتا ہے. کاروبار آپ کا جو ہے سب سے آپ کے لوگ آج کل پروڈکشن کرتے ہیں منافع بخش کاروبار. تعلیم اور علاج آج کے دور میں سب سے منافع ترین بزنس ہے, آج سے زیادہ تعلیم. دیکھیں آپ کا ایک وقت تھا ٹیوشن کو معیوب سمجھا جاتا تھا, ٹیوشن جانے والے بچے کو نااہل ناکارہ سمجھا جاتا تھا. ہم صبح کرکٹ کھیلتے تھے, صبح اسکول جاتے, شام میں کرکٹ کھیلتے تھے. ایز یوزل ہمارے پاس چھوٹی ڈائری ہوتی تھی, امام صاحب سے اس پہ سائن کراتے تھے عشاء کے وقت, ہم انہیں چیک, ہم نماز پہ آئے تھے, امام صاحب اس پہ اگلے دن اگر اپنے غلطی سے سائن بھول جائیں ڈنڈے پڑتے تھے. پوری لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی بچوں کی. جی بالکل لگی ہوتی تھی, مرغے بنتے تھے. اب دیکھیں ایک کلچر تھا اس وقت, والدین آپ کے بچوں کو, اپنے بچوں کو اٹھا کے, میں خود بتاتے خود اسکول سے ویکیشن کے بعد بچے غائب ہوتے. صاحب یہ بھی آپ کہیں گے کہ اگر گھروں کی طرف بھی جاتے, اگر ہم ٹیوشن بھی پڑھے تھے تو ان کے گھروں کے اوپر کیا کہتے ہیں جھاڑو بھی لگا دیتے ہیں, برتن بھی. ہم خود بچے پکڑ کے لاتے تھے اسکول میں, ہم بچے پکڑ کے لے کے آئے بھائی والد گھروں سے نکال کے. لیکن دیکھیں آج کا مسئلہ یہ کہ آپ کے والدین اتنے سینسٹیو ہو گئے ہیں بچوں کو لے کے کہ وہ اگر ٹیچر نے کچھ ڈائری پہ لکھ دیا تو وہ جا کے ریئیکٹ کر دیتے ہیں وہاں. ٹیچر کو بولتے ہیں ٹیچر کیلیبر کیا ہے, میٹرک پاس, میٹرک پاس, اور پھر ہم نے بکس آکسفورڈ کی رکھی ہوئی ہیں, اچھا جو ان کو خود سمجھ نہیں آتی. اور جہاں پر آپ نے بات کی نا سلیم بھائی, یا آپ بات کریں کہ ہماری فہرست ہوتی تھی جس کے اوپر ہمیں ٹک مارک کروا, ٹیچر کا کاروبار نہیں تھا شعبہ تعلیم. اب کیا ہے, نہیں سمجھ آ رہا آپ کو, بورڈ بات سمجھ نہیں آ رہا, ٹیوشن میں آ جانا, میں سمجھا دوں گی یا سمجھا دوں گا. جینڈر بائرسنگ پہ بات نہیں ہو رہی, ٹیچر پہ بات ہو رہی ہے. ہماری جدت آ گئی, اسی اسکول نے اپنا کوچنگ بنا لیا جہاں آپ کا بچہ پڑھتا ہے. تو یہی والی بات کہ اب چیزیں جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہیں گی, اور باتیں بہت ساری ہیں. ٹائم ختم ہو چکا ہے. سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سلیم بھائی اور آپ نے بھی ٹائم دینا ہے, کیونکہ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر انیشیٹو اٹھاتے ہیں تو ہمیں معاشرے کو بدلنا. دیکھیں اگر آپ نے ایک بندے کو بدل دیا نا تو وہ اپنے گھر کو بدل دے گا, اور اگر ہم نے گھر کو بدل دیا تو آئی گیس کہ ہمارا شو کا مقصد پورا ہو گیا. کہتے ہیں نا, اگر ایک شخص جو کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسٹیٹس کانشیس ہوں, مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھانا ہے اور ایک 5 ستاروں والے میں پڑھانا ہے, ضروری نہیں کہ 5 ستاروں والا بچہ ٹاپر ہو. آپ کا
नॉर्मल स्कूल में जाता हुआ बच्चा भी टॉपर हो पर सकता है। बच्चा टॉपर हो ही क्यों, इस डिबेट में क्यों पढ़ते हैं? बच्चा बाशऊर हो। नहीं, मतलब टॉपर इन द फॉर्म ऑफ कि वो जो पढ़ रहा है उसको पता है, उसके बेसिक्स क्लियर है। रट्टा मारना इज नॉट अ टॉपर चीज। आपका बच्चे ने एक सब्जेक्ट एक लेसन पढ़ा, उसको आज भी याद है। मुझे आज भी याद है कि हेलन केलर की क्या थी मैट्रिक में, अगर अभी तक चेंज नहीं हुआ तो 2011 के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स थे वो चेंज नहीं हुए, तो मुझे आज भी याद है कि क्या क्या मुझे तो अभी तक याद है बू अली सीना वगैरह ये सारे के सारे माशाल्लाह। तो अच्छा, मैं सोमनाथ की फतह एक था चैप्टर हमारा उर्दू का, ये तमाम चीजें। तो आपको कहते हैं ना कि जिंदगी के अंदर आपको वो पढ़ना चाहिए कि जो मेरी बहुत बुरी केमिस्ट्री थी क्लास 9 में, सर नोमान इथेन मीथेन गैस उन्होंने मुझे समझाई, और उसके बाद H2O के फॉर्मूले से लेकर जब वो चले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ऑन एयर कहता हूं कि मेरी गिरफ्त बहुत अच्छी है केमिस्ट्री पर, उतना ही बुरा मैं फिजिक्स में हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी में एक बात कह दूं ताकि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप और हमें दोनों को मधु करते हुए कि भाई आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग के हवाले से देखें। बात सारी ये है कि मैं जब अपनी एसोसिएशन के गुलबार ट्रेडर्स एसोसिएशन की प्लेटफॉर्म पे आया तो मैंने उनसे कहा था कि मैं 10% काम कर सकता हूँ, 90% काम नहीं करूँगा, और 10% का ही मैं जिम्मेदार हूँ। अल्लाह को जो जवाब देना है मुझे 10% का देना है। लेकिन अब जब आने के बाद अल्लाह का शुक्र है मैं 20 कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ, 40 कर रहा हूँ, 50% कर रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ से बोनस की तरफ है, लेकिन वो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। इसी तरह से मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कि 10% 15% जब भी आप हमें मदू करेंगे इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे, और अगर यहाँ नहीं आउटडोर भी होगा तो फिर हम आपके सपोर्टिंग के हवाले से बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक वक्फा मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती से बावित ज़ीशान असद।